ملک شام کی شہزادی نور بانو بے حد حسین مگر بہت مغرور اور سنگ دل تھی۔ اس کی سواری جب تک شہر کے بازاروں سے گزرتی تو دکاندار دکانوں کے پردے گرا دیتے، گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جاتے، راہگیر راستے سے ہٹ کر گلی کوچوں میں چلے جاتے، اور اگر اتفاق سے کوئی رہ جاتا تو اس کے لیے حکم تھا کہ وہ زمین پر اوندے منہ لیٹ جائے۔ اس حکم کے خلاف عمل کرنے والے شخص کے لیے یہ سزا مقرر تھی کہ اسے شہر کے بیچ بنے چبوترے پر کھڑا کر کے اس کی دونوں آنکھیں لوہے کی تپتی ہوئی سلاخوں سے پھوڑ دی جاتی تھیں۔ ایک روز شہزادی نور بانو کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ ایک بوڑھا مچھیرا دوسرے راستے سے اس بازار میں داخل ہوا۔ سواری تیزی سے آ رہی تھی، اس لیے غریب مچھیروں کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ دوڑ کر واپس اسی گلی میں چلا جاتا جس میں سے بازار میں آیا تھا۔ اس کے سر پر مچھلیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا تھا جسے وہ کسی کی مدد کے بغیر سر سے نہیں اتار سکتا تھا۔ اگر زمین پر اوندے منہ لیٹنے کے لیے اسے پھینکتا تو سڑک پر مچھلیاں پھیل جاتی۔ غریب مچھیرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہاں جائے اور کیا کرے، لیکن اسے کوئی صورت نظر نہ آئی۔ سنگ دل شہزادی کے سنگ دل سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہزادی نور بانو نے اسے دیکھ کر حکم دیا کہ دستور کے مطابق 2 دن کے بعد اس کی آنکھیں لوہے کی گرم سلاخوں سے پھوڑ دی جائیں۔ یہ حکم سن کر بوڑھا مچھیرا تھر تھر کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر رحم کی دہائی دینے لگا۔ میں نے شہزادی صاحبہ کو ہرگز نہیں دیکھا، میری ضعیفی کا خیال کیجیے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ لیکن شہزادی نے غصے سے کہا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں، اور سواری روانہ ہو گئی۔ بوڑھا مچھیرا روتا رہ گیا، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ ٹوکرے کو نہ سنبھال سکے اور وہ اس کے سر سے گر پڑا۔ سنگ دل سپاہی نے اس کی پیٹھ پر ایک ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، بدماش بوڑھے، یہ تو نے کیا کیا؟ صاف ستھری سڑک کو گندا کر دیا، فوراً اٹھا ان مچھلیوں کو۔ غریب مچھیرا روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر بیٹھ کر مچھلیاں اٹھا اٹھا کر ٹوکرے میں رکھنے لگا، لیکن حالت یہ تھی کہ مچھلیوں کو ڈالتا ٹوکرے میں تھا اور وہ نیچے گرتی جاتی تھیں، اور وہ سنگ دل سپاہی اسے مسلسل کوس رہے تھے۔ اسی وقت ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 17 یا 18 برس ہوگی اس طرف سے گزرا اور بوڑھے مچھیرے پر ترس کھا کر مچھلیاں ٹوکرے میں بھرنے لگا۔ سپاہیوں کو یہ بات بہت بری معلوم ہوئی تو انہوں نے لڑکے کو دھکیلتے ہوئے کہا، ابے اس سے کس نے کہا تھا کہ تو مچھلیاں اٹھا کر ٹوکرے میں ڈال دے؟ لڑکے نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا کہ کیا کسی غریب بوڑھے کا ہاتھ بٹانا جرم ہے؟ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا اور دوسرے نے کہا، تو ہمیں قانون بتائے گا؟ چل اپنا راستہ ناپ۔ لڑکے نے چند قدم چل کر پیچھے مڑ کر کہا، شاہی چمچو، دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور تمہاری شہزادی کو بھی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گیا اور سپاہی دانت پیستے رہ گئے۔ اس بوڑھے مچھیرے نے دوڑتے ہوئے لڑکے کی طرف کچھ اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ خدا تیری زبان مبارک کرے اور تو غریب اور بے کس لوگوں کے کام آئے۔ پھر اس نے جلدی جلدی ساری مچھلیاں ٹوکرے میں بھر دی اور سپاہی اسے لے گئے۔ شہزادی نور بانو بازاروں کی سیر کرنے کے بعد اپنے محل واپس پہنچی تو اس کی خاص کنیز گل نے کہا، شہزادی صاحبہ، مجھے تو اس بوڑھے مچھیرے پر ترس آ رہا ہے، آپ اپنا حکم واپس لے لیجئے۔ شہزادی فوراً بولی، ہرگز نہیں، تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا، اسی طرح ہم اپنا دیا ہوا حکم واپس نہیں لے سکتے۔ گل خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر شہزادی سے زیادہ بحث کی تو اس کے لیے بھی کسی سزا کا حکم ہو جائے گا، لیکن وہ دل ہی دل میں یہی دعا کرتی رہی کہ خدا کرے کوئی صورت نکل آئے اور اس غریب بوڑھے کی آنکھیں سلامت رہ جائیں، ورنہ وہ بیچارہ اپاہج ہو کر رہ جائے گا۔ شہزادی نور بانو کا محل بادشاہ کے محل سے الگ تھا اور اس کے چاروں طرف سخت پہرا رہتا تھا۔ انسان تو انسان کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اسی لیے شہزادی نور بانو اپنے کمرے میں تنہا سوتی اور اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھلی رکھتی۔ اس رات بھی وہ تنہا سو رہی تھی کہ وہ لڑکا جس نے سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کی دھمکی دی تھی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا
और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत फूलदान रखा हुआ है जिसमें हर रंग और हर वजह के फूल लगे हुए हैं। इन्हीं फूलों में से एक फूल पर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में यूं तो हर चीज अनमोल थी, लेकिन जो बात उस हीरे में थी वो किसी में ना थी। चलते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठा लिया और उसे अपनी पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त सारा कमरा तारीक हो गया और वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में शहजादी की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वो घबरा कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचते ही महल की छत पर लगा हुआ घड़ियाल बजने लगता था। शहजादी नूर बानो ने उस जंजीर को जोर जोर से खींचा और उस घड़ियाल की आवाज दूर दूर तक फैल गई। तमाम कनीज़ें और सिपाही घबरा कर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। उधर बादशाह और मलका की भी आंख खुल गई और मलका घबरा कर कहने लगी कि हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गया। चलिए जल्दी चलिए। फिर दोनों तेज कदम उठाते हुए शहजादी के महल में पहुंचे। वहाँ एक कोहराम मचा हुआ था। शहजादी गुस्से से बरस रही थी और तमाम गुलाम हाथ जोड़े कह रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते हुए नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि यहाँ कौन आया था और क्या नुकसान पहुँचा। तो उसने कहा, अब्बा हजूर, मेरे कमरे से मेरा हीरा गायब है और ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदारों की तरफ देखा। उन्होंने कहा, हजूर, हम सब एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, बेहतर है तुम सब लोग जाओ और कल शाम तक उस चोर को तलाश करो। अगर वो ना मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मलिका ने कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से कोई भी चोर नहीं है। चोर जरूर बाहर से आया है, इसीलिए सुबह ऐलान करवा दीजिए कि चोर को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा। बादशाह हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि ये पहली चोरी थी जो इसके इल्म में आई थी। इसीलिए वो गर्दन लटका के खामोशी से अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने ये ऐलान करा दिया, जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन बादशाह दरबार में बैठा फरियादें सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी बांधे दरबार में दाखिल हुआ और बादशाह के तख्त के सामने खड़े होकर निहायत दलेरी से सलाम किया। तो बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का अनमोल हीरा पेश करने और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो ये सुनकर बादशाह ने कहा, शाबाश, कहाँ है वो हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से वो हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि अब कहो, इनाम में क्या चाहते हो? तो लड़के ने कहा, परसों शहजादी साहिबा ने एक गरीब और बूढ़े की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था, उसे वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर 30-30 कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने उस गरीब मछेरे को गिरफ्तार किया था और मुझे मारा था। तो बादशाह ने कहा, तुम्हारा उस मछेरे से क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मुझे उसकी गरीबी, ज़ईफ़ी और मजबूरी देखकर उसकी हालत पर रहम आता है। उसने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था, उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। बादशाह ने अपने वजीर हारून से कहा कि हमने इस मछेरे को माफ़ किया, अब उसे आज़ाद कर दो और इन 5 सिपाहियों में से हर एक की पीठ पर 30-30 कोड़े लगवाओ और इस लड़के को कैद में डलवा दो। तो लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? तो बादशाह ने जवाब दिया, चोरी, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो इस बूढ़े मछेरे को आज़ाद करवाने के लिए चोरी की थी। तो बादशाह गरज कर बोला, अब सफाई की ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया तो याद रखिए, मैं आपके ताज की चोरी करूँगा और फिर आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। तो बादशाह बोला,
नादान लड़के, बेवकूफ ना बनो। फिर उसके सिपाहियों को इशारा किया और वो उसे पकड़कर ले गए। वजीर हारून ने जाकर बूढ़े को आज़ाद किया और सिपाहियों को 30-30 कोड़े लगवाए। शहजादी हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, अब्बा जान, इसके चोर को सख्त सजा दीजिए। बादशाह बोला, हमने उसे कैद खाने में बेच दिया है और अब सोच रहे हैं कि कल सुबह राया के सामने उसके दोनों हाथ कटवा दें, ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो कि चोरी की सजा क्या है। शहजादी कहने लगी, बिल्कुल दुरुस्त है, उसने आपको ताज चुराने की धमकी भी तो दी है। तो बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। और फिर उसने वजीर हारून से कहा कि आज शाम तक सारे मुल्क में मनादी करा दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के कल सुबह दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। लिहाजा कल सब लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। वजीर ने कहा, बहुत बेहतर हुजूर, वाकई ही अगर इस लड़के को सजा ना दी गई तो आइंदा वो बहुत बड़ा चोर बन जाएगा। फिर उसने जाकर मनादी करा दी और कैद खाने में जाकर उस लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्री में ऐसी सख्त सजा से महफूज रहते। लड़के ने कहकहा लगाते हुए कहा, दीवाने हुए हो, मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। ये सुनकर वजीर ने बाहर आकर दरोगा जेल से कहा, आज रात सख्त पहरा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि ये कैदी लड़का किसी चीज को ना देख सके। दरोगा ने कहा, बहुत बेहतर जनाब, आप फिक्र मत करें। वजीर चला आया और दरोगा ने कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह होते ही वजीर लड़के को देखने के लिए आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया। हथकड़ियाँ और बीड़ियाँ फर्श पर पड़ी हुई हैं, दरवाजे और रोशनदान बंद हैं, लेकिन वो चोर लड़का गायब है। उसने दरोगा को बुलाकर सख्त सुस्त कहा और उससे दरियाफ्त किया, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने कहा, वजीर साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहाँ से नहीं गया था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मुआयना करता रहा था। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकला और कहाँ चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने आकर बादशाह से शिकायत की। वो भी गुस्से से आग बबूला हो गया और हुक्म दिया कि दरोगा और इन तमाम सिपाहियों को जिन्हें रात पहरे पर मुकर्रर किया गया था कैद कर दिया जाए और सुबह शाम उनमें से हर एक की पीठ पर 10-10 कोड़े लगवाए जाएं। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजरा। उसने किसी से कोई बात भी ना की और शहजादी नूर बानो को भी ना देखा। रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। शहजादी नूर बानो सुबह होते ही बादशाह के पास आई तो उसने देखा कि वो बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। शहजादी ने उसके करीब जाकर कहा, अब्बा जान, आपकी उदासी का सबब क्या है? उसने कहा, कल वो चोर लड़का कैद से निकलकर भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है चुरा कर ले जाता है। शहजादी कहने लगी कि मेरा ख्याल है कि वो यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने की जुर्रत नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा कि मुझे यकीन है उस बूढ़े मछेरे से जरूर इसका कोई ताल्लुक है, लिहाजा उसे गिरफ्तार करने के लिए उस मछेरे को यहाँ रखा जाए और किसी सख्त सजा का ऐलान कर दिया जाए। जैसे ही वो इसकी मदद के लिए आए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, ये बहुत अच्छी तदबीर है। बादशाह ने उसी वक्त वजीर को बुलवाकर उसे अपनी तदबीर से आगाह किया। वजीर ने कुछ सोचकर जवाब दिया, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी नूर बानो बोली, उसे रस्सियों में जकड़कर कैद खाने में कैद रखा जाए, फिर देखेंगे तो वो कैसे भागता है। वजीर ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इस मछेरे को पकड़कर ले आएं। हुक्म मिलने की देर थी कि सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गए और 1 घंटे में ही बूढ़े को लेकर आ गए। बादशाह ने उसे तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और ऐलान करवा दिया कि बूढ़े मछेरे की आंखें निकालकर चीलों को खिला दी जाएंगी और वो इस वक्त शहजादी नूर बानो के महल में कैद है।
یہ اعلان سن کر سارے شہری افسوس کرنے لگے۔ لڑکے نے جب سنا تو اسے بھی بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، مجھ پر زور نہ چلا تو پھر غریب بوڑھے کو نشانہ بنا لیا، مگر مقصد میں کامیاب ہونا مشکل ہے۔ رات کے وقت شہزادی کے محل میں بہت سخت پہرا تھا۔ بادشاہ بھی بیس بدلے ہوئے نیچے گشت لگا رہا تھا کہ نصف شب میں شہزادی کے کمرے سے ایک چیخ سنائی دی اور سارا محل گونج اٹھا۔ بادشاہ، وزیر اور سپاہی گھبرا کر شہزادی کے کمرے کی طرف دوڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی فرش پر پڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے نیچے بیٹھ کر اس کا سر گود میں رکھ لیا اور فوراً ہی شاہی طبیب کو بلوایا۔ اس نے دیکھ کر کہا، افسوس، شہزادی صاحبہ ہم سے بچھڑ گئیں، انہیں کسی موذی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگا، اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ میری زندگی کا سہارا ایک یہی تو تھی، اسے بھی تو نے چھین لیا۔ سب نے بادشاہ کو تسلی دی اور شہزادی کو اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ اسی وقت وزیر کی نظر بادشاہ کے تاج پر پڑی اور وہ کہنے لگا، عالی جاں، یہ دیکھیے، آپ کا تاج یہاں میز پر رکھا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چور تاج لے کر یہاں آیا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا، کہیں وہی بدماش تو شام کو یہاں نہیں چھوڑ گیا؟ بادشاہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، کیونکہ اس وقت اس کا کلیجہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ صبح شہزادی نور بانو کو شاہی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اس افسوسناک خبر سے سارے ملک پر مردگی چھا گئی تھی۔ گھر گھر افسوس کیا جا رہا تھا۔ دکانیں، مدرسے، عدالتیں، غرض ہر کاروبار بند کر دیا گیا تھا۔ دوسری صبح بادشاہ اپنے امراء اور وزیروں کے ساتھ شہزادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور قبر میں سے میت غائب ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بادشاہ کے دل کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ وہیں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے پانی لا کر اس کے چہرے پر چھینٹے دیے۔ بادشاہ کو ہوش تو آ گیا، مگر اس کے حواس قائم نہ تھے۔ وہ ایک ایک کی صورت اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کے لیے اجنبی تھے۔ وزیروں نے آپس میں مشورہ کر کے بادشاہ کو اٹھایا اور بگی میں لٹا کر محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہی طبیبوں نے بادشاہ کا علاج کیا اور 3 روز کے بعد اس کے حواس قائم ہوئے۔ اسے بیٹی کے مرنے کا اتنا غم نہ تھا جتنا اس کی میت غائب ہو جانے کا تھا۔ اس لیے اس نے جاسوسوں کو مقرر کر دیا کہ وہ میت چرانے والے کا سراغ نکالے۔ جاسوس پورے شہر میں جال پھیلا کر چور کو تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میت کا چور شہر سے نکل کر اس ملک کی سرحد بھی پار کر چکا تھا۔ وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر مردہ شہزادی کو رکھے ہوئے نہایت تیزی سے قریبی سلطنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے وہاں پناہ مل جائے گی۔ وہ نہایت تیزی سے فاصلہ طے کرتا جا رہا تھا، لیکن یہ خیال اسے بری طرح ستا رہا تھا کہ وہ شہزادی کی لاش کو کس طرح چھپائے گا۔ جب وہ ایک چھوٹی سی بستی کے قریب پہنچا تو اس نے شہزادی کی لاش کو قریب کی جھاڑیوں میں چھپا دیا اور خود جا کر لکڑی کا ایک بڑا سا صندوق خرید لایا اور شہزادی کی لاش کو اس میں بند کر کے چل پڑا۔ رات کا وقت تھا، شہر کا دروازہ بند کیا جانے والا تھا کہ وہ چور صندوق لیے ہوئے داخل ہوا۔ وہاں ایک سوداگر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے روک لیا اور کہا، تم کو میرے ہاتھ 3 روز مہمان رہنا ہوگا، کیونکہ میں ہر جمعرات کی رات یہاں آتا ہوں اور سب سے آخر میں آنے والے شخص کو اپنا مہمان ٹھہراتا ہوں، کیونکہ تم اس شہر میں داخل ہونے والے آخری شخص ہو۔ وہ چور جو اس وقت ایک لاش لیے ہوئے تھا سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس کے ہاں مہمان ٹھہر گیا تو اسے لاش کا حال ہر صورت معلوم ہو جائے گا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اگر میں سرائے میں گیا تو وہاں بھی یہ راز کھلے بغیر نہیں رہے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس سوداگر کے ساتھ ہی چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ کہنے لگا کہ آپ جیسے نیک انسان کے ہاں مہمان ٹھہرنا میری خوش قسمتی ہے۔ سوداگر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم نے خوشی سے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر وہ اسے اپنے ہمراہ اپنی عالی شاہ حویلی میں لے گیا۔ وہاں اس کا گھوڑا تو استبل میں بیچ دیا گیا اور سوداگر اسے ایک سجے ہوئے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ تمہارے لیے یہ کمرہ ہے، یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ کمرے میں کھڑکیاں اور روشن دان نہیں ہے اور دروازہ بھی ایسا ہے
کہ تمہیں باہر کا شور و غل نہیں سنائی دے گا۔ چور بولا، مجھے میز پر رکھا ہوا یہ مور بہت پسند آیا ہے۔ سوداگر بولا، اس مور میں بہت سے کل پرزے لگے ہوئے ہیں، جب یہ حرکت میں آتے ہیں تو یہ مور ناچنے لگتا ہے۔ چور کہنے لگا کہ کیا میں اس وقت اس کا ناچ دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا، اس کے ناچنے کا وقت مقرر ہے، جب وقت آئے گا تو یہ خود بخود ناچنے لگے گا، مگر دھیان رہے جس وقت یہ ناچ رہا ہو اس کے قریب ہرگز مت جانا۔ اس نے مور کو بہت ہی غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ مور قیمتی معلوم ہوتا ہے، آپ نے اسے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ سوداگر بولا، یہ مجھے تحفے میں ملا تھا۔ پھر اس نے تالی بجا کر ایک غلام کو بلایا اور اس سے کہا، اگر کھانا تیار ہو گیا ہے تو فوراً دسترخوان پر لگا دیا جائے۔ غلام نے عرض کیا، آقا تشریف لے چلیے، دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا ہے۔ سوداگر چور کو لے کر ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا اور اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد سوداگر نے کہا، اب تم آرام کرو، کل شام پھر ملاقات ہوگی۔ چور بولا، کیا دن میں آپ یہاں نہیں ہوں گے؟ سوداگر بولا، نہیں، میں صبح سویرے ہی چلا جاتا ہوں اور شام میں واپس آتا ہوں۔ چور نے خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد صندوق کھولا اور اس میں سے شہزادی کی لاش نکالی۔ پھر جیب میں سے ایک سفید رومال نکال کر اپنے چہرے پر ہوا دی۔ ہوا لگتے ہی وہ گر پڑا اور ایک انسان سے ایک سیاہ ناگ بن گیا۔ پھر اس نے شہزادی کی پنڈلی پر ایک نشان دیکھا اور اس پر منہ رکھ کر زہر چوسنے لگا۔ منہ میں جو زہر آتا اسے وہ ایک پیالے میں تھوک دیتا۔ اسی طرح جب زہر چوستے چوستے خون نکلنے لگا تو وہ کمرے کی ایک طرف جا کر مٹی چاٹنے لگا۔ مٹی چاٹتے ہی وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا۔ ادھر شہزادی نے بھی اپنی آنکھیں کھول دی اور چور کو دیکھ کر کہنے لگی، میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں، جلدی سے پانی دو۔ اس نے سراہی میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر لیا اور شہزادی کو سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے اسے پلایا اور میز پر رکھا ہوا میوہ اٹھا کر اسے کھلایا۔ میوہ کھانے کے بعد شہزادی کے جسم میں کچھ قوت پہنچی تو اس نے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ تو چور بولا، میرا نام سلطان ہے۔ شہزادی نے کہا کہ آنکھ کھلنے سے پہلے میں ایک خواب دیکھ رہی تھی، بہت ہی بھیانک خواب، مگر جو کچھ خواب کے آخر میں دیکھ رہی تھی آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہی منظر نظر آ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سلطان بولا، خواب میں کیا دیکھا تھا؟ شہزادی نور بانو کہنے لگی، میں دیکھ رہی تھی کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے شاہی قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ پھر اچانک قبر کھلی اور تم نے مجھے باہر نکال کر گھوڑے پر ڈال دیا اور اسے بہت تیزی سے دوڑانے لگے۔ بہت دور جانے کے بعد تم نے مجھے جاڑیوں میں چھپا دیا، پھر ایک صندوق لا کر اس میں بند کر دیا۔ بہت دیر کے بعد تم نے صندوق میں سے مجھے نکالا اور ایک ناگ بن کر زہر چوسنے لگے۔ سلطان حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگا کہ شہزادی تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، پھر اسے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ اسی پریشانی میں تھا کہ شہزادی بولی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں اپنے محل میں ہوں یا کہیں اور ہوں؟ تو سلطان نے کہا، تم نے جو کچھ خواب میں دیکھا وہ سب حقیقت ہے۔ تم اپنے محل میں سو رہی تھی اور ایک سانپ نے تمہیں ڈس لیا اور تمہارے والد نے تمہیں دفنا دیا تھا، لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ سانپ جسے ڈس لیتا ہے وہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے، اس لیے میں قبر کھود کر تمہیں یہاں لے آیا۔ تو شہزادی نے کہا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو سلطان بولا، میں ایک چور ہوں، ایک مرتبہ تمہارے محل میں ہیرا چرانے گیا تھا، اس وقت تمہاری صورت دیکھی تھی۔ شہزادی نے کہا، تم سانپ کیسے بن گئے تھے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ سلطان بولا، جادوگر تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس ایک رومال ہے جو مجھے میرے والد نے مرتے وقت دیا تھا، اس کی ہوا سے میں سانپ بن جاتا ہوں اور مٹی چاٹ کر دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہوں۔ شہزادی نور بانو نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ سوچنے لگی۔ سلطان نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ شہزادی کہنے لگی، میں سوچ رہی تھی کہ سانپ کے ڈسنے کے بعد میری روح جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ مجھے خواب کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ سلطان بولا، مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اب اس خیال کو دل سے نکال دو اور سو جاؤ۔ تو شہزادی نور بانو بولے،
صبح ہوتے ہی مجھے میرے ابا حضور کے پاس لے چلو، وہ میری جدائی کے غم میں نڈال ہو رہے ہوں گے۔ سلطان کہنے لگا، اب تم انہیں بھول جاؤ، تمہیں یہی میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو شہزادی نے کہا، میں شہزادی ہو کر ایک معمولی چور کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتی۔ تو سلطان بولا، مگر اب تمہیں رہنا پڑے گا، اور ویسے بھی اب تم شہزادی نہیں ہو، اس خیال کو تم دل سے نکال دو، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کی مدد حاصل کی تو تم یاد رکھو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ شہزادی نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے مور نے اپنے پر پھیلائے اور ناچنے لگا، ساتھ ہی مختلف سازوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ مور کے پروں میں مختلف رنگوں کے موتی لگے ہوئے تھے، ان موتیوں کی چمک سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ شہزادی اور سلطان دونوں مور کا ناچ بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک موتی فرش پر گرا اور اسی وقت مور نے ناچنا بند کر دیا۔ سلطان اٹھ کر چاہتا تھا کہ موتی کو ہاتھ میں لے کر دیکھے کہ وہ اصلی ہے کہ نقلی، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ پرائی چیز ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ سلطان بولا، میں اسے چرانا تو نہیں چاہتا۔ شہزادی نے کہا، جو بھی ہو اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ سلطان نے اس کے کہنے سے اس موتی کو زمین پر پڑا رہنے دیا۔ پھر شہزادی سو گئی، لیکن سلطان جاگتا رہا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ سانپ بن کر دیکھنا چاہیے کہ سوداگر کی حویلی میں کیسا کیسا سامان ہے اور اس میں کون کون رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے رومال نکالا اور چہرے پر ہوا دے کر سانپ بند کیا اور رینگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس عالیشان حویلی میں 20-25 کے قریب کمرے تھے اور ہر کمرہ قیمتی اور انمول چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد وہ چھت پر بنے ہوئے کمرے میں گیا۔ یہ کمرہ باقی کمروں سے بالکل مختلف تھا۔ اس میں سجاوٹ کی ایک بھی چیز نہ تھی، ہر طرف مردوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ سامنے دیوار پر ایک شیشہ لٹکا ہوا تھا اور اس کے قریب ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر ایک لیمپ روشن تھا۔ سوداگر ایک لمبا سا چولا پہنے ہوئے لیمپ کی چمنی اٹھا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی چمنی اٹھائی، لیمپ میں سے دھواں نکلنے لگا اور شیشے میں سرخ موتی جو مور کی دم سے گرا تھا صاف نظر آنے لگا۔ سوداگر نے موتی کو دیکھ کر چمنی کو لیمپ پر رکھ دیا اور کچھ سوچنے لگا۔ سلطان نے یہ تماشا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ شخص سوداگر نہیں بلکہ ایک جادوگر ہے اور اس سرخ موتی میں ضرور کوئی راز ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بہتر ہی ہوا جو اس نے اس موتی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ سوچ کر وہ رینگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور مٹی چاٹ کر واپس اپنی اصلی شکل میں آ گیا اور زمین پر بچھے قالین پر سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادی بھی جاگ چکی تھی۔ اس نے شہزادی کو سارا حال سنایا اور کہا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ورنہ یہ جادوگر ہمیں نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہے گا۔ شہزادی کہنے لگی، میں تو خود بھی یہاں رہنا نہیں چاہتی، ہمیں فوراً اپنے ملک روانہ ہو جانا چاہیے۔ سلطان نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ جادوگر موجود ہوا اور شہزادی کو دیکھ کر سلطان سے کہنے لگا، یہ کون ہے اور یہاں کب آئی؟ اس نے جواب دیا، یہ میری بیوی ہے اور ڈاکوؤں کے خوف سے میں اسے صندوق میں لٹا کر لایا تھا۔ جادوگر خاموش ہو گیا اور اس نے فرش پر پڑا ہوا موتی اٹھا کر مور کے پر میں لگا دیا۔ شہزادی بولی، اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، اب ہم جانا چاہتے ہیں۔ جادوگر نے کہا، ابھی نہیں، میں اپنے مہمان کو 3 دن کے بعد رخصت کرتا ہوں۔ اگر طبیعت گھبرا رہی ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد میرے باغ کی سیر کر آئیے، وہاں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہیں، انہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ یہ کہہ کر جادوگر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دونوں کے لیے ناشتہ بیچ دیا۔ اس میں کھیر، سیب کا مربع، پراٹھے، شاہی ٹکڑے اور شہد تھا۔ شہزادی کہنے لگی، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جس پر جادو کا اثر ہو۔ سلطان بولا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ شہزادی نے کہا، ہم اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، بھوکا رہنا ہی بہتر ہے اور باغ کی سیر کرنے کے بہانے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ سلطان نے اس تجویز کو پسند کیا اور سارا ناشتہ خالی صندوق میں ڈال دیا اور پلیٹیں دھو دیں۔ پھر جادوگر آیا، دونوں کو اپنے ہمراہ باغ میں لے گیا اور کہنے لگا
کہ میں تو بازار جا رہا ہوں، تم دونوں یہاں کی سیر کرو، لیکن اس باغ کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ جادوگر چلا گیا اور وہ دونوں باغ کی سیر کرنے لگے۔ دونوں یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اس باغ کے تمام پھول پیلے رنگ کے تھے اور جس شاخ پر پھول لگے ہوئے تھے اس پر ایک پتی بھی نہ تھی۔ دونوں سیر کرتے کرتے ایک بارہ دری میں پہنچے جہاں بے شمار پنجرے لٹکے ہوئے تھے اور ہر پنجرے میں ایک خوبصورت پرندہ بند تھا۔ شہزادی نور بانو نے کہا کہ میں نے ایسے پرندے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ تو سلطان بولا، انہیں حاصل کرنا جادوگر کے لیے کیا ہی مشکل ہے۔ اسی وقت ایک سفید پرندے نے کہا، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ شہزادی بولی، تم انسانوں کی طرح بولنا بھی جانتے ہو؟ کہو کیا مدد چاہتے ہو؟ پرندے نے کہا، ہم سب پرندے نہیں انسان ہیں۔ اس ظالم جادوگر نے ہمیں پرندے بنا کر پنجروں میں قید کر رکھا ہے۔ اگر تم کسی صورت سے حویلی کی چھت پر جا کر اس کمرے کا لیمپ روشن کرو، دھواں نکلتے ہی اس کی چمنی کو توڑ دو تو پھر ہم سب دوبارہ انسان بن جائیں گے۔ اور پرندہ بولا، تم دونوں اس جادوگر کے کون ہو؟ تو سلطان نے کہا، ہم اس کے مہمان ہیں۔ پرندہ بولا، کیا تم نے مور کا ناچ دیکھا تھا؟ سلطان نے کہا، ہاں ہم نے اس کا ناچ دیکھا تھا، اس کے پروں میں سے ایک موتی بھی گرا تھا، اسے ہم نے نہیں اٹھایا تھا۔ آج صبح ناشتہ آیا تو ہم نے نہیں کیا۔ تو پرندہ کہنے لگا، اسی لیے تم لوگ بچ گئے ہو، ورنہ موتی اٹھاتے ہی پرندے بن جاتے اور ناشتہ کرتے ہی تم جادوگر کے غلام ہو جاتے اور جو وہ کہتا تو وہ کرتے اور اس کے ہاں کی کوئی چیز نہ کھانا۔ دونوں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ شہزادی نور بانو تو پلنگ پر بیٹھ گئی اور سلطان چھت پر چلا گیا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، اس لیے لیمپ روشن کر کے اس نے چمنی اٹھا لی۔ اسی وقت دھواں نکلنے لگا، پھر اس نے چمنی کو زمین پر اس زور سے مارا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور بھاگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ اپنے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے، شہزادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ اس نے سلطان کو دیکھ کر سلام کیا۔ پھر شہزادی بولی، میز پر رکھا ہوا مور تو غائب ہو گیا اور یہ لڑکا نظر آنے لگا۔ یہ کہتا ہے کہ جادوگر نے اسے بھی جادو سے مور بنا رکھا تھا۔ سلطان نے کہا، چمنی توڑنے سے جادو کا اثر جاتا رہا ہے، اب وہ تمام پرندے بھی انسان بن گئے ہوں گے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان باغ میں گیا اور سامنے سے لوگوں کا ایک گروہ چلا آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ہر شخص نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ جادوگر کی واپسی سے پہلے ہم سب کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سلطان نے ان سب کے حالات دریافت کیے۔ اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے زیادہ لوگ سوداگر تھے جو اپنا مال و اسباب بیچنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ باقی لوگوں میں سے کوئی شہزادہ تھا، کوئی بادشاہ جو بیس بدل کر شہر کی سیر کرنے اور یہاں کے حالات دریافت کرنے کے لیے نکلے تھے، اور ان سب کا قیمتی سامان جادوگر نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ سلطان نے ان سب سے کہا کہ حویلی میں چل کر اپنا اپنا سامان سمیٹ لیں تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ غرض یہ سب لوگ حویلی میں گئے اور اپنا سامان تلاش کرنے لگے، لیکن تھوڑے تھوڑے سامان کے سوا کچھ نہ ملا۔ انہوں نے اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے وہاں رکھا ہوا قیمتی سامان بھی اٹھا لیا۔ سلطان نے بھی قیمتی چیزیں اٹھا کر اپنے صندوق کو بھر لیا اور پھر سب کو لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ ملازم چیخنے چلانے لگے لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ یہ سب لوگ فوراً اس شہر سے باہر نکلے اور خیمہ گاڑ کر اپنے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنائی۔ پھر ان میں سے دو چار کر کے سوداگر اپنا سامان شہر لے جا کر بیچنے لگے۔ سلطان نے بھی کئی ہزار اشرفیوں کا مال فروخت کیا اور ایک ہی دن میں خوب مالا مال ہو گیا۔ ادھر جادوگر جب واپس حویلی میں پہنچا تو ملازموں نے کہا، حضور آج صبح آپ کے تمام مہمان اپنا مال و اسباب لے کر چلے گئے، ہم نے انہیں بہت روکا مگر انہوں نے ہماری ایک نہ مانی۔ یہ سنتے ہی جادوگر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ گھبرا کر سیدھا باغ میں گیا۔ وہاں پیلے پھولوں کی جگہ رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے اور 12 دری کے سارے پنجرے خالی تھے۔ یہ حال دیکھ کر اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا اور وہ بھاگتا ہوا چھت پہ بنے ہوئے کمرے میں گیا۔ یہاں لیمپ کی چمنی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی جسے دیکھ کر جادوگر کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور وہ سر پکڑ کر رونے لگا، ہائے وہ چمنی جسے میں نے 15 سال کی محنت کے بعد حاصل کیا تھا، آج وہ ٹوٹ گئی۔ پھر وہ اٹھ کر اس کمرے میں گیا جہاں سلطان اور شہزادی نور بانو مہمان تھے۔ وہاں سے مور غائب تھا اور ناشتے کی چیزیں فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ اب وہ سمجھ گیا یہ ساری تباہی اس لڑکے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ پھر اس نے دل میں کہا،
اگر یہ کمبخت ناشتہ کر لیتا تو میرا غلام بن جاتا اور میرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مگر اس چالاک اور ہوشیار لڑکے نے نہ تو وہ موتی اٹھایا اور نہ ہی ناشتہ کیا۔ خیر یہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں جا کر نجومی کا بیس بدل کر حویلی سے نکلا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا اور تھوڑے فاصلے پر خیمے لگے تھے۔ وہ ان کے قریب جا کر صدا لگانے لگا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی کو شوق ہوا اور اس نے نجومی کو اپنے خیمے میں بلوا لیا۔ جادوگر اس کی صورت دیکھتے ہی دانت پیسنے لگا کہ یہی میرے دشمن کی بیوی ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ کمبخت نے مجھے تباہ کیا ہے، میں اسے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ پھر اس نے شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا اور چند لمحوں تک دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکنا تھوڑا سا کھول کر شہزادی نور بانو سے کہنے لگا، اس ڈبیا کو آنکھوں کے قریب رکھو اور دل میں سوال سوچو، تمہیں اس کا جواب ڈبیا میں لگے ہوئے شیشے میں نظر آئے گا۔ شہزادی نور بانو جیسے ہی اس ڈبیا کو آنکھوں کے پاس لے کر گئی، اس میں رکھی ہوئی بے ہوشی کی دوا سانس کے ساتھ ہی اندر چلی گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جادوگر نے خیمے سے سر نکال کر باہر دیکھا کہ ارد گرد کوئی ہے تو نہیں۔ پھر اسے کاندھے پر اٹھا کر ایک چادر اڑا دی اور پچھلے راستے سے خیمے سے باہر نکل گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے اسی وقت سلطان واپس لوٹ آیا۔ وہاں دیکھا تو خیمہ خالی تھا۔ اس نے برابر والے لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، تھوڑی دیر ہوئی ایک نجومی کو شہزادی نے خیمے میں بلایا تھا، اس کے بعد ہم نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ وہ نجومی ہی شہزادی کو بہکا کر کہیں لے گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ دونوں کہیں پچھلی طرف سے تو نہیں گئے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ پچھلی طرف گیا۔ وہاں زمین کو غور سے دیکھا تو اسے پیروں کے نشان نظر آئے۔ بس پھر کیا تھا کہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نشانوں پر چلتا گیا۔ چلتے چلتے جب وہ بہت دور پہنچ گیا تو اسے جادوگر نظر آیا جو کاندھے پر شہزادی نور بانو کو ڈالے چلا جا رہا تھا۔ سلطان نے فوراً ہی رومال نکال لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس اپنی جیب میں رکھ لیا اور دوڑنے لگا۔ سلطان جیسے ہی جادوگر کے قریب پہنچا تو جادوگر نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، خبردار مجھ سے دور رہنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سلطان بولا، مکار، دغاباز اور بدماش، شہزادی نور بانو کو نیچے اتار دے ورنہ تجھے خاک میں ملا دوں گا۔ جادوگر نے شہزادی نور بانو کو کاندھے سے نیچے اتار دیا اور جیب میں سے کسی مردے کا پنجہ نکال کر بولا، اگر اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو واپس چلا جا ورنہ میں تمہیں انسان سے حیوان بنا دوں گا۔ سلطان نے کہا، بہتر ہے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلا گیا اور جاڑیوں میں چھپ کر رومال کے ذریعے سانپ بن گیا اور گھاس میں رینگتا ہوا جادوگر کے پیچھے پہنچ گیا۔ جادوگر شہزادی کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، سلطان نے اس کی پنڈلی پر ڈس لیا اور وہ درد سے کراہتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ تھوڑی دیر تڑپتا رہا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ سلطان مٹی چاٹ کر اپنی اصل شکل میں آ گیا اور قریب ہی چشمے سے پانی لا کر شہزادی نور بانو کے چہرے پر چھینٹے دیے۔ شہزادی کو ہوش آ گیا، اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ کمبخت نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ شہزادی نے غور سے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ ظالم جادوگر تھا، تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بے ایمان نجومی بن کر آیا تھا۔ تو سلطان بولا، خیر اب میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، چلو واپس چلیں۔ دونوں واپس پہنچے تو سب لوگ اپنا اسباب باندھ رہے تھے۔ سلطان نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا سارا سامان فروخت ہو گیا ہے اور وہ سب لوگ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چل کر یہاں کے بادشاہ سے سارے حالات بیان کر دیے جائیں۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا اور اسباب باندھ کر سلطان کے ساتھ چل پڑے۔ بادشاہ کے محل پر پہنچنے کے بعد انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، جلد ہی بات ہو گئی۔ بادشاہ نے اطمینان سے بیٹھ کر سارے حالات سنے، پھر سلطان کو شاباش دی۔ پھر وزیر کو حکم دیا کہ وہ جنگل سے جادوگر کی لاش کو منگوا لے اور اس کی حویلی کے تمام ملازموں کو رخصت کر کے اس پر شاہی قبضہ کر لیں۔ وزیر حکم بجا لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے ان تمام لوگوں کے ہمراہ ملازم کر دیے تاکہ وہ خیمے اکھاڑ دیں اور اپنا سامان اٹھوا کر لے آئیں، کیونکہ
اس نے ان سب کو اپنا مہمان ٹھہرا لیا ہے۔ سب اپنا سامان لے آئے اور بادشاہ کے ہاں رہنے لگے۔ تیسرے دن جادوگر کی حویلی سلطان کو دے دی گئی اور سلطان اس عالی شان حویلی کا مالک بن گیا۔ بادشاہ نے اسے اور بھی جاگیر بخشی اور اس کے لیے خاص وظیفہ بھی مقرر کیا، چونکہ اس نے اس کے ملک کو بدنامی سے یہاں آنے والے سوداگروں اور سیاحوں کو اس ظالم جادوگر سے بچایا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر سوداگروں نے بھی بہت کچھ سلطان کو انعام میں دیا۔ دوسرے ملکوں کے شہزادوں اور بادشاہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے ملک پہنچنے کے بعد اس کے لیے تحفے تحائف روانہ کریں گے۔ سلطان چاہے تو ایک چور تھا، لیکن اس کی ہمدردی، عقل مندی اور ہوشیاری کے سبب شہزادی نور بانو اس سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔ سلطان نے تو اسے ڈس کر یہ سوچا تھا کہ اسے جا کر تکلیفیں دوں گا، پریشان کروں گا، تاکہ غریبوں کو سخت سزائیں دینے اور انہیں تکلیف پہنچانے کا نتیجہ مل جائے۔ لیکن شہزادی نور بانو ان حالات میں بہت بدل چکی تھی اور وہ مکمل طور پر ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئی تھی۔ ایک دن سلطان نے شہزادی سے کہا، شہزادی نور بانو، تمہارے والد بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، چل کر انہیں تسلی دینا چاہیے کہ تم زندہ ہو۔ شہزادی سلطان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور اسی روز وہ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملک شام کا بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم میں نڈال ہو رہا تھا۔ صحت گر چکی تھی اور شہزادی کے غم میں رو رو کر اس کی بینائی کم ہو چکی تھی۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ جب اس کی بیٹی شہزادی نور بانو زندہ روپ میں اچانک اس کے سامنے جا پہنچی تو اس کے مردہ جسم میں ایک نئی روح اور تازہ قوت آ گئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی شہزادی نور بانو کو اپنے سینے سے لگایا۔ پھر اسے خیال آیا کہ میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ تو شہزادی نور بانو نے ہنس کر کہا، ابا جان، مجھے ایک سانپ نے ڈس لیا تھا اور سانپ کا ڈسا ہوا 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ بس دوسرے دن ہی یہ صاحب آ کر مجھے قبر سے نکال کر دوسری سلطنت میں لے گئے تھے اور میرا زہر چوس کر مجھے ہوش میں لے آئے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر بادشاہ نے سلطان کو سینے سے لگا لیا اور اس سے اتنا خوش ہوا کہ 1 ہفتے بعد ہی اس نے اس کی شادی اپنی اکلوتی بیٹی شہزادی نور بانو سے کر دی اور اسے اپنے تخت کا وارث بنا دیا۔